جو پوڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی طور پر ایک مجلس ہے شیخ مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. یہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ جو آپ اس کا انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ جو ہمارا رمضان کریم میں پروگرام آئے گا قرآن کا سفر. پچھلے مہینے دسمبر میں جو مناظرہ ہوا ہندوستان میں، اس کے بعد بہت سے سوالات بھی آئے اور بہت سی چیزیں جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، کچھ چیزیں میرے ذہن میں بھی ہیں. انہی خیالات لے کے میں شیخ صاحب کے پاس حاضر ہوں. بہت شکر گزار ہوں آپ کا ٹائم دینے کے لیے، بارک اللہ فیکم. تو ان میں سے شیخ صاحب الحاد کی بہت زیادہ آج کل بات ہو رہی ہے، خصوصی طور پر جو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے ایک مسلمان امت جو پہلے ایک ڈیفینسو موڈ میں تھے، اس حوالے سے وہ الحمدللہ آگے آ کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں کیونکہ ہسٹری سے تھوڑا لگاؤ رکھتا ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی اسی حوالے سے لگاؤ رکھتے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں شیخ صاحب، اس کی شروعات جو ہے وہ تسلسل کہاں سے ہوا؟ کیا یہ شروعات جو ہے تشکیک وحی عقل و نقل پر تھا، یا پھر شروع سے ہی انکار ذات الہی کے حوالے سے تھا؟ جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں اسے قبول فرمائے. جہاں تک الحاد کا تعلق ہے، تو الحاد کے تعلق سے اگر ہم غور کریں، چونکہ الحاد بھی در حقیقت مغربی دنیا سے ہم تک آیا ہے، تو مغربی دنیا کی تاریخ اور ویسٹرن سویلائزیشن کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے روٹس کو جاننے کے لیے. مغربی دنیا کی تاریخ یعنی ویسٹرن سویلائزیشن کی تاریخ کو، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مراحل میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ کلاسیکل ایرا ہے، قدیم دور، جو تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 400 سال تک تقریباً یہ رہتا ہے. یہ کلاسیکل ایرا ہے. اس زمانے میں جو ہے یونانی فلسفے کا بہت زیادہ غلبہ تھا، اور ایسے افراد کہیں نظر آنے شروع ہو گئے تھے جو ہر چیز کو یعنی ہر چیز پر عقل کو ترجیح دیتے تھے. اور اسی زمانے میں بعض افراد کا بھی ذکر ملتا ہے جو ملحدین تھے، اور بعض مورخین نے اور پہلے بھی ذکر کیا ہے. جو سب سے پہلا ملحد تھا وہ ہمارے بر صغیر میں تھا. جی، تو وہ تقریباً غالباً 500-600 سال قبل مسیح کا ہے، اور اس کا یعنی ذکر ملتا ہے تاریخ میں. بہرحال اگر ویسٹرن دنیا میں ہم دیکھیں تو وہ جو کلاسیکل ایرا ہے، یونانی دور، گریک فلسفی کا جو دور ہے، ان کا جب دور عظمت گزر رہا تھا، جی، تو اس ٹائم سے ہی الحاد نظر آنا شروع ہو گیا تھا. اگرچہ منظم تحریک یا کسی موومنٹ کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ چند افراد تھے، چنندہ افراد جو خدا کا سرے سے انکار کرتے تھے، اور بس وہی شہوت پرستی در حقیقت یہ ان کا مقصد تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد سے لے کر 1400 سال تک، 1400 سال عیسوی تک، تقریباً 1000 سال کی جو مدت گزری ہے، یہ میڈیول پیریڈ ہے جسے قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے. اور ویسٹرن دنیا اس پیریڈ کو ڈارک ایجز کے نام سے پکارتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 1000 سالہ مدت رہی ہے، اس میں مذہب کی حکومت رہی، کرسچنز کی حکومت رہی. لیکن آپ جب کرسچینٹی کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو ہے چند سالوں کے بعد ہی جو ہے اس دین میں تحریف آ گئی کرسچینٹی میں. اور پھر ظاہر ہے جو 1000 سالہ مدت گزری ہے، اس میں مذہب کی حکومت اس معنی میں ہے کہ جو مذہبی لوگ تھے وہ اپنی چلاتے تھے. یہ تو نہیں کہ اللہ کی وحی کے مطابق چلاتے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق چلاتے تھے، چونکہ اس میں انہوں نے تبدیلیاں پیدا کر دی، تحریف پیدا کر دی اور مذہب کا نام دے دیا. تو بڑا ظالمانہ دور وہ گزرا، یہاں تک کہ لوگوں کو بائبل تک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کہ عام انسان بائبل نہیں پڑھ سکتا. وہ جو پادری ہیں، جو پریسٹ ہیں، بس وہی پڑھیں گے، وہی بتائیں گے، وہی. اور جو پوپ کی طرف سے جو حکم آ گیا وہ سمجھا جاتا تھا یہ منزل من اللہ ہے. اللہ اکبر. جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو خلافت اور خلیفہ کا بھی تصور ہے، اس کے اوپر بھی کتاب و سنت ہے، یعنی خلیفہ بھی کتاب و سنت کا پابند ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مخصوص طبقہ ہی صرف دین کا علم حاصل کرے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سب کے لیے اختیار، سب کے پاس اختیار ہے کہ جو چاہے وہ قرآن کا علم حاصل کرے. لیکن اس 1000 سالہ مدت میں اس طرح استحصال کیا گیا عوام کا اس مذہبی طبقے کی طرف سے مذہب کے نام پر. اور پھر بہت سی خرابیاں رہیں، یہاں تک کہ سائنس وغیرہ کو پڑھنے اور ماڈرن سبجیکٹس کو پڑھنے پر تو بہت زیادہ پابندی تھی. بسا اوقات بعض مورخین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص نے
جو ہے سائنس کا علم حاصل کیا یا ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کیا اور وہ مر چکا ہے تو اسے قبر سے نکال کر جلایا جاتا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے. ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں تاریخ میں. تو اب یہ 1000 سالہ جو ظلم و استبداد کا دور رہا ہے اور مدت رہی ہے، اب ظاہر ہے یہ تو ایسے ہی نہیں جانا تھا، ری ایکشن آنا تھا. تو یہ جی عوام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ مذہبی در حقیقت مصیبت ہے، اللہ اکبر، مذہبی در حقیقت رکاوٹ ہے. اچھا یہ وہ پیریڈ ہے جسے وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، اور وہ دور اسلام کے لیے گولڈن پیریڈ تھا. اللہ اکبر، بالکل، جو ہر طرح کے عروج، پہلے 400 سال. جی ہاں جی ہاں. تو اس میں کیا ہے کہ اب انہیں چاہیے تھا عوام کو کہ وہ دیکھیں کہ بھئی یہ جو اسپیسیفک نظام ہے اس میں ظلم ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سارے مذاہب غلط ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ بھئی ایک جو ہے طالب علم کا کسی استاذ کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں رہا، یعنی استاذ کا طالب علم کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں رہا، اس نے ظلم کیا اسٹوڈنٹ کے اوپر. اب وہ کہے کہ دنیا کے سارے ٹیچر ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. آپ کا جس سے سابقہ پڑھا وہ جو ہے صحیح نہیں تھا، آپ کو تلاش کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے تلاش نہیں کیا، انہوں نے یہ کیا کہ سرے سے تمام مذاہب کا انکار. تو پھر وہ 1400 سال عیسوی جو ہے یعنی 15ویں صدی 16ویں صدی یہ جو دور ہے، یہاں سے پھر اس میں ریولیوشن وغیرہ وہاں پر جو ہے انقلاب آتا رہا ان ممالک میں، اور پھر ری ایکشن کے طور پہ در حقیقت یہ چیز اب منظم شکل میں سامنے آنے لگ گئی. یہ منظم طریقے سے کب سے شروعات ہوئی ہے؟ تقریباً یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن دنیا میں جب انقلاب آئے 15ویں 16ویں صدی کے بعد سے، آج سے 300-400 سال ہاں تقریباً یہ جو ہے منظم تحریک کی شکل میں یہ چیز سامنے آئی. فرینچ ریولیوشن بھی ہوا اور ساری چیزیں ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب مذہب آپ مذہب کو چرچ تک محدود رکھیں، حکومت کون کرے گا، کیسے کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. فرام دا پیپل فار دا پیپل، یہ سب جو باتیں کہی جاتی ہیں بڑے فخر سے. بہرحال پھر میں ادھر ادھر چلا جاؤں گا، اس لیے اس میں دونوں چیزیں پھر علیحدہ ہو گئی نا، مذہب بھی اور حکومت بھی. ہاں یہاں سے یہ چیز شروع ہوئی کہ مذہب کا تعلق مسجد مندر چرچ تک ہے اور حکومت کا تعلق جو ہے ہم سے ہے، اس میں مذہب کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. آج ہمارے یہاں جو دین اور دنیا کا فرق سمجھا جاتا ہے جس طریقے سے کہ بھائی بس نماز پڑھو روزہ رکھو یہ دین ہے، یہ بھی تقریباً کسی نہ کسی مرحلے میں اسی کی شروعات ہے. ہاں جی اسی کا اثر ہے وہ. اور پھر انہی حضرات نے یہ جو 14-15 یا 15ویں صدی کے بعد یہ حضرات جو غالب آئے، پھر انہوں نے ظلم کی انتہا کی، کولونائز کیا کنٹریز کو مذہبی لوگوں پر. ہاں تمام ممالک میں وہ گھسے، انویڈ کیا انہوں نے. اور پھر ہمارے یہاں بر صغیر میں 200 سال تک برٹش کی حکومت رہی، استعمار رہا، تو وہ کولونائز کیا گیا اور اپنے افکار کو زور زبردستی یہاں پر لوگوں کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی لیکن اپنے ملکوں میں اور ادھر آ کے مسلط کی گئی. شیخ یہ تو آپ نے ویسٹرن اس کا ذکر کیا، لیکن یہ ہمارے جو آج کل اسلام میں بھی مسلمانوں میں بھی مطلب اکثریت جو ہے بھٹک رہی ہے، یہاں کیسے یہ داخل ہوئے یہ سارے معاملات؟ دیکھیں بالخصوص اسلام کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام میں مسلمانوں میں بھی جب آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے، جب یونانی کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا عباسی دور حکومت میں، تو وہ جو ہے وہ یونانی فلسفہ جو گریک فلسفی تھا، تو اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ بری چیزیں بھی آئیں، لیکن مسلمانوں کو اس طرح پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس طرح کرسچنز کو کرنا پڑا. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد وحی الہی پر ہے، بالکل، اور ہمارے پاس ایسے علماء ہر وقت تیار رہے جنہوں نے اس کا رد کیا، اب عقلی بنیادوں پر بھی اور شرعی اور نقلی بنیادوں پر بھی. ان حضرات کے پاس تو ایسے افراد بھی نہیں تھے اور ایسی بیس اور فاؤنڈیشن ہی نہیں تھی نا. وہ تو ایسے کام کروا رہے تھے عوام کے ساتھ جن سے ان کو اپنا ذاتی نفع تھا، دین کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، مذہب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو کون ہی اس کو دفاع کر سکتا ہے. تو ہمارے امام غزالی جیسے آئے اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے جو ہے رد کیا. تو بعض خرابیاں وہاں سے داخل آئیں، لیکن الحمدللہ ہر دور میں ہر زمانے میں جیسے جیسے فتنے آئے، شبہات آئے، ہمارے علماء نے اس کو جواب دیا. موجودہ زمانے میں در حقیقت جو ملحدین ہیں آج بھی جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں نا، آپ ہمارے پرانے اسکالرز کی کتابوں کو پڑھیں گے، اس کے جوابات موجود ہیں. ہمارا تراث جو ہے وہ اتنا زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں اسے لبریز ہے ان معلومات کے ساتھ اور اتنا قوی ہے کہ سارے جوابات تقریباً وہی موجود ہے اور اصول موجود ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو جواب دینا ہے. اب جو یہ بالخصوص میڈیا اور سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا سے جب ساری چیزیں شروع ہوئیں اور پھر میڈیا اور پھر سوشل میڈیا تک ہم آ گئے، اب تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں.
تو اس چیز نے معلومات کو پوری دنیا میں پھیلانے میں یعنی جلدی پھیلانے میں بڑا رول اور کردار ادا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو یعنی وہ طاقتیں ہیں جو ایتھیسٹک پاورز ہیں یا لبرل طاقتیں ہیں، وہ ان کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے لوگوں کے درمیان شبہات کو عام کیا جائے. اب جو عوام ہیں ان کے پاس تو وسائل نہیں ہے، کہ علم نہیں ہے اتنا، تو وہ معمولی سے شبہات اور اعتراضات کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں اور ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں اپنے عقیدے پر. تو یہ ایک نقصان ہوا اس دور میں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی اور پھیل رہی ہے. اب الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس پر بھی بہت ضرب لگے گی، اللہ نے چاہا تو. الحمدللہ. شیخ اسی حوالے سے ابھی آپ نے بات کی عقل اور نقل کی اور عباسی دور حکومت میں کہ جب کتابیں ترجمہ ہوئیں تو یہ معاملات مسلمان معاشرے میں پھیلے. ہاں، میں صرف جو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ جو عقل اور نقل کی بات ہے، یہ خلق قرآن اس معاملہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے عباسی دور حکومت کا، یا اس سے ہٹ کر ہے، پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ دیکھیں یہ جو معتزلہ فرقہ بھی وجود میں آیا وہ در حقیقت انہی افکار سے انفلوئنس تھا، شبہات تھی کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ اسلامی دنیا میں اس طرح یہ حضرات جو ہے وہاں کے افکار سے متاثر ہو کر اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی انہوں نے کوشش کی، جس پر رد کیا گیا. انہوں نے صفات کا انکار کیا اور بہت سی چیزوں کا انکار کیا. علماء نے اس کا جواب دیا. کسی نہ کسی حصے میں پھر وجود انکار ذات الہی کا بھی آ گیا نا، صفات کے حوالے سے. آف کورس آیا. اور جب کلام اللہ کا بھی آ گیا تو اس وقت جو علماء تھے ان کا رد عمل، ایک امام احمد بن حنبل کا تو ہم ساری پوری دنیا جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک قربانی دی خلق قرآن کو ثابت نہ کرنے کے لیے، لیکن جو باقی معاصرین علماء تھے اس زمانے کے، کیا مطلب طریقہ کیا تھا اس طرح کے فتنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا؟ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اللہ نے انتخاب کیا یعنی اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے. البتہ اور بھی علماء تھے جنہوں نے مسئلہ خلق قرآن پہ کافی مجاہدہ کیا. خود امام بخاری کے ساتھ کتنے مسائل کا سامنا ہوا مسئلہ خلق قرآن کو ہی لے کر، اگرچہ ان کے ساتھ تھوڑا اپوزٹ معاملہ تھا. بہرحال حکومتوں کی طرف سے ایسا دباؤ اور ایسا ظلم ہوتا تھا کہ اچھے لوگ بھی جو ہے پیچھے ہٹ گئے اور ڈٹ نہیں پائے. لیکن اللہ نے انتخاب کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، چونکہ اس دین کو باقی رکھنا تھا. اب آج بتائیں کہ آج کون ہے قرآن کو مخلوق کون کہتا ہے؟ الحمدللہ کوئی نہیں. لیکن حکومت ایسے لوگوں کے پاس تھی جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے. اس کا مطلب اس لابی کا اثر تھا نا اس کے اوپر، جی ہاں، حکومت کے اوپر، جو آج کل بھی آپ کہہ رہے ہیں بڑے زور و شور سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں. بالکل بالکل. تو سوال میرا یہ کہ اس میں عام بندے کا اور ایک عالم کا کیا رول ہونا چاہیے؟ خاص کر آج بھی تو یہ مسئلہ ہے نا جس کے لیے آپ بھی جدوجہد کر رہے ہیں. جی، حتی الامکان جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شبہات سے بچانا ہے. کس طرح؟ جو آج کل موبائل کھولنے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اس پہ آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز، آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، آپ کیسے انوائرمنٹ میں ہیں. کوئی ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پر آپ کو شبہات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم کیا بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم شبہات کو جانے کے کہتے کیا ہیں، پھر جو ہے ہم اس کا رد کریں گے. لیکن آپ کے پاس ہمارے پاس وہ یعنی وسائل نہیں ہوتے، اتنا علم صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود اس میں جو ہے پھر مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ اس میں داخل ہوئے کہ بھئی ہم رد کریں گے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس منہج نہیں تھا. نتیجہ نکلا کہ خود گمراہ ہو گئے. شیخ آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے علم جو ہے پہلے محدود ہوتا تھا کچھ خاندانوں میں یا کچھ لوگوں میں، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہوتے تھے، وہ دور دراز سفر کر کے علم حاصل کر سکتے تھے. جس طرح امام بخاری ہے، بقیہ جتنے بھی ائمہ ہیں، اگر ہم ان کی زندگی دیکھیں تو وہ کوئی عراق سے، کوئی مطلب ہے کہ بخارا سے سفر کر کے. آج کل کے زمانے میں موبائل کے اندر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. یہ وہی پوائنٹ جو جس پر ابھی آپ بات کر رہے تھے. تو میرے جیسا بندہ تھوڑا سا کوئی ایک پوائنٹ سن لیتا ہے یا دیکھ لیتا ہے، یار میں تو آج ان ملحدین کی خیر نہیں ہے، وہ گھس جاتا ہے اس کے اندر نا، غول کے اندر. لیکن وہ اس کو گھیر لیتے ہیں، پھر یہ بھی انہی میں ہو جاتا ہے جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے. تو اس سے کس طرح بچنا چاہیے؟ مطلب کیونکہ یہ آپ جتنا بھی بچنا چاہیں چیزیں تو آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ اس میں نے سب سے پہلی چیز یہ بتائی کہ حتی الامکان اپنے آپ کو شبہات سے بچا کے رکھنا ہے. اب آپ اس کا اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہو تو اس سے دور چلے جانا. اللہ اکبر. کیونکہ تم میں سے ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو بڑا قوی مومن سمجھتا ہوگا، وہ بھی جب دجال کے پاس جائے گا وہ ایسے شبہات اس کے سامنے رکھے گا کہ وہ مرتد ہو جائے گا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حتی الامکان اپنے آپ کو زبردستی ہمیں شبہات میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو بچائیں.
دوسری چیز، اب جو اگر ذہن میں شبہات آئے یا کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا کسی چیز کے تعلق سے آپ کو یعنی یہ معاملہ ہے کہ بھئی کوئی شبہ ہے، کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تو علم حاصل کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کریں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو. لیکن یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے، یہ اصول بہت اہم ہے کہ اگر کسی چیز کا علم میرے پاس نہیں ہے، یا قرآن کا یا اسلام کا یا شریعت کا کوئی حکم یا کوئی چیز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے، ابھی آپ نے وہ علم حاصل نہیں کیا. ہو سکتا ہے آپ میرے پاس آئیں اور مجھ سے آپ پوچھیں کہ بھئی مجھے یہ شبہ ہے، ہاں میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن میرا جواب سیٹسفائنگ نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو صحیح جواب نہ دے پاؤں، ہو سکتا ہے مجھ سے کہنے میں لغزش ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں جواب تو دوں لیکن بہتر انداز میں نہ دے پاؤں، سیٹسفائنگ آنسر نہ دے پاؤں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا ہے کہ اسلام کے پاس سیٹسفائنگ آنسر نہیں ہے. آپ کو اگر کسی چیز میں شبہ ہے تو اپنے سفر کو جاری رکھیے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے، ہماری حکمت محدود ہے، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت لا محدود ہے. تو ہم اپنی محدود عقل سے لامحدود کو تو نہیں جانچ سکتے، جج نہیں کر سکتے. اب یہ بوتل ہے، یہ بوتل آپ کے سامنے ہے. اب اس کی جو ہے ایک اسپیسیفک جو ہے 330 ml اتنا ہی پانی آ سکتا ہے نا اس میں، بالکل اس سے زیادہ نہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پانی صرف 330 ml ہی ہے دنیا میں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہماری عقل محدود ہے، تو اگر ہمیں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو فوراً ایمان میں جو وہ تزلزل آ جانا یہ مناسب بات نہیں ہے. یعنی آپ اللہ حکم دے رہا ہے، وہ اللہ انسان نہیں ہے، اللہ کوئی مخلوق نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، تو وہ اللہ دے رہا ہے. تو اصل تو یہ کہ ہم سرنڈر کریں، کہ ہم اپنی لا علمی کا اظہار کریں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ادھر حقیقت فرشتوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس اس کا علم ہے ہی نہیں سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا ہے. تو ہم فوراً جو ہے ایمان کا کمزور ہو جانا یا کسی شبے سے بہت زیادہ متاثر ہو جانا، یہ در حقیقت اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ اور اپنی لیمیٹیشنز کو بھی نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو شبہات سے بچائیں. دوسری چیز، شبہ اگر کسی چیز میں ہے تو نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، سوال کریں اور خود بھی سیلف اسٹڈی کریں. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی اس میدان میں کودے. یعنی اگر الہاد کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ سارے لوگ الہاد پر ہی جواب دینے آ جائیں. بھئی اپنے اپنے محاذ پر رہیں. یہاں ایک مخصوص طبقہ چاہیے اور ایسے افراد چاہیے جو تیار ہوں، جن کے پاس اصول ہوں، جن کو معلوم ہو کہ بھئی کیسے مقابلہ کرنا ہے اور ان کے جو آرگیومنٹس ہے یا ان کا جو طریقہ ہے ڈیسیو کرنے کا، دھوکہ دینے کا، وہ کیا ہے. جب انسان ان تمام چیزوں کو جان کر اور تیار ہو کر جب میدان میں کودے گا نا، تو پہلے اپنے ایمان کی تو حفاظت کر پائے گا وہ. اب ہم بغیر ان تیاریوں کے خود میدان میں کود جائیں اور ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو ہمارا ایمان خود ہی خطرے میں، ہم جواب کیا دینے کے لیے جائیں گے. تو اس لیے جو اس میدان سے دلچسپی رکھتے ہیں اس میں رد کرنے پر، تو انہیں چاہیے کہ پہلے علماء سے علم حاصل کریں، طریقے سیکھیں، منہج کو جانیں، اس کے بعد پھر میدان میں آئیں. اور جن کو اس طرف دلچسپی نہیں ہے، زبردستی آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو قرآن جذباتیت کے ساتھ جذباتیت کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. جو تفسیر میں مہارت رکھتا ہے، رجحان رکھتا ہے، وہ تفسیر کی طرف جائے، جو قرآن حدیث کی طرف رکھتا ہے ادھر جائے. یعنی دین کی خدمت تو الگ الگ طریقوں سے ہوتی ہے. شیخ صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے خصوصی طور پر الحاد والا، اس میں شک اور کفر کے درمیان بہت باریک فرق ہے؟ کہ انسان کے پہلے دل میں شک آتا ہے. صحابہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. آج کل کے زمانے میں جب شک آتا ہے تو بندہ کیونکہ ہر چیز چیٹ جی پی ٹی سے یا گوگل سے پوچھ لیتا ہے، اسی پر ہی اپنا وہ منحصر ہو جاتا ہے. دیکھیں، شک صحابہ کے دل میں کبھی شک نہیں آیا. شک میں فرق ہے اور ایک خیال کا آ جانا وہ الگ ہے. معذرت چاہتا ہوں میرے شاید الفاظ میں، خیال ذہن میں آنا اور پھر وہ شک میں تبدیل ہو جانا اور پھر بعد میں خدا نخواستہ کفر کے حد تک چلے جانا، اس میں کیا مراحل ہیں اور کس طرح اس چیز میں فرق کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز تو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، جن کو اختیار کرنا ضروری ہے اور جس کے بغیر اگر انسان مر گیا تو گنوا دیں لوگوں کے فائدے کے لیے. جزاک اللہ. یعنی ایسے بنیادی عقائد توحید کے تعلق سے ہو، رسالت کے تعلق سے ہو، آخرت کے تعلق سے ہو، اور پھر جو ہمارے ایمان مجمل، ایمان مفصل ہے، تقدیر ہے، وغیرہ وغیرہ.
اللہ کا وجود ہے، وحی کا صحیح ہونا ہے، انبیاء کی حقانیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ہے، یہ بھی ہے خاتم النبیین ہونا ان کا. یہ اس طرح کے جو بنیادی عقائد جو ہیں جن کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہوتا ہے، اگر ان میں سے کسی چیز کے اوپر شک ہو رہا ہے اور اسی شک میں مرا ہے تو علماء کا اس پر جو ہے فتویٰ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں گیا. اللہ اکبر. کیونکہ شک ایمان کا اپوزٹ تو یہی ہے نا، شک. بھلے اس کا اظہار اس نے نہیں کیا، اظہار اس نے نہیں کیا، دلی میں اگر شک ہے، نہیں یہ کفر ہے. چونکہ ایمان کیا ہے؟ یقین کو کہتے ہیں، اور یقین کا اپوزٹ ہی شک ہے نا. سبحان اللہ. ہاں، تو یہ بڑا ضروری معاملہ ہے کہ اگر ایمان، شک کی گنجائش اس میں ہے ہی نہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب یشکون فی الغیب نہیں، یہ جو شک کریں. ایمان کہتے ہیں کہ آپ 100% سرٹن ہیں اپنے عقیدے میں کہ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ مطلوب ہے، تب ایک انسان مومن ہوتا ہے. کیسے فرق کریں گے کہ اس کا خیال ہے یا شک ہے؟ آج کل کے نوجوان جو ہے اتنی مطلب ہے کہ وہ نہیں رکھتا، وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، وقتی طور پہ فوراً ایک وسوسہ آ جائے یا ایک خیال آ جائے، پھر وہ چلا جائے، تو یہ خیال ہے. شک یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں وہی چیز ہے، دل میں وہی چیز ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ویسا تو نہیں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے الیاذ باللہ اللہ ہے یا نہیں ہے، الیاذ باللہ وحی صحیح ہے یا نہیں ہے. ہر وقت اگر یہ چیز ہے آپ کے دل میں تو یہ در حقیقت شک کی صورت ہے. یہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جس طرح آج کل سائیکو کی بہت سے مسائل ہیں، لوگوں کو بار بار وہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ جیسے ہمارے برے صغیر، لیکن وہ بہت ریئر ہے، وہ بہت ریئر ہے اس معاملے میں. ہاں، یعنی جو آپ بیماری کہہ رہے ہیں سائیکولوجیکلی، ہر چیز میں بعض لوگوں کو وہ، جیسے وضو کیا نہیں کیا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے جہاں انسان نفسیاتی بیماریوں سے اس کا مقابلہ سامنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے. لیکن عام حالات میں جو مینٹلی یا سائیکولوجیکلی ill نہ ہو، وہ جو ہے اگر اسلام کے بنیادی عقائد جن کے بغیر مومن ہونا، مسلم ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے، اگر اس میں مستقل شک میں ہیں تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ ایمان نہیں ہے. تو اس میں ماں باپ کے لیے کیا وہ ہے؟ کیونکہ آج کل ماں باپ بھی بندھے ہوئے نا بہت سے قوانین کے کہ آپ بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اس میں خصوصی طور پر جو ویسٹرن کنٹریز میں، تو ان کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اصل میں ہم اس طرح ویسٹرن سویلائزیشن سے اس طرح جکڑے گئے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو لوپ ہولز نظر آئیں گے. پورا ڈھانچہ جو ہے بگڑ چکا ہے. تو کوئی ایک چیز بتانا تو بہت مشکل ہے. یعنی ہمارے بنیادی چیز ایجوکیشنل سسٹم، سب سے زیادہ نقصان اسی سے ہو رہا ہے. جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے جو ہمارے بچے پڑھ کر نکلتے ہیں وہ در حقیقت اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہی الحاد کی طرف جاتے ہیں، چونکہ انہیں ایسے ہی اصول پڑھائے جاتے ہیں. سائنس نہیں بلکہ سائنٹزم پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایسے شکوک و شبہات گریجولی ان کے ذہن میں داخل کر دیے جاتے ہیں جو الحاد کی طرف انہیں آہستہ آہستہ لے جاتا ہے، اور انہیں شہوت پرستی اور مادہ پرستی میں مبتلا کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، جو پوری توجہ کریئر بنانے پر ہے، کریئرزم میں مبتلا ہے. اچھی جاب مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اور کیسے ہم تجارت حاصل کر رہے ہیں. اچھا جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، دین ٹھیک ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. یعنی جہاں آپ نے دین پر دنیا کو ترجیح دے دی، ادھر آپ ضائع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب آپ اپنی شہوات کو فالو کرنے لگیں گے، اور جہاں شہوات کو فالو کرنے لگیں گے یہ راستہ الحاد کی طرف لے کے جاتا ہے. چونکہ سب سے زیادہ جو الحاد کی قسم شائع ہے اور منتشر ہے وہ یہی ہے کہ شہوات کی بنیاد پر، جو مادہ پرستی کی بنیاد پہ، کہ جب دیکھتا ہے کہ مذہب جو ہے میری جس چیز میں رغبت ہے اس کو روک رہا ہے، تو پھر اب اس کے پاس یا تو ایک ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے گلٹ محسوس کرتا رہے. اب اپنے آپ کو اس گلٹ سے بچانے کے لیے کرتا ہے کہ بھئی یہ مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک چیز ہے بہت اہم. تو ایک ہے تعلیمی نظام. ہمارے پاس اپنے ایسے اسکولز ہونے چاہیے، اپنے ادارے ہونے چاہیے جہاں ہم اسلامک پیراڈائم میں ماڈرن ایجوکیشن کو پڑھائیں، سائنس کو اسلامک پیراڈائم کے تحت پڑھائیں، جہاں ہمیشہ آخرت اور اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کو ہی ترجیح اور فوقیت ہو. یہ چیز ہے. دوسری چیز، گھر کا ماحول دینی ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچپن سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے اویس قرنی کی طرح بنے، لیکن بچپن سے جو ہے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، تربیت ایسی دے رہے ہیں. یعنی صرف ماں باپ کی خدمت اور اطاعت میں تو اویس کرنی چاہیے، اور پھر جو ہے دین میں بس ٹھیک ہے کر لے گا، دیندار ہو جائے گا. اکثر جب ہوتا ہے ہمارے، میں اکثر کہتا ہوں جب شادی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، رشتہ وغیرہ دیکھتے ہیں، کوئی اچھا دیندار رشتہ آیا لڑکے کا لیکن مالدار نہیں ہے،
اور دوسرا مالدار ہے لیکن دیندار نہیں ہے. صحیح. ارے آپ مالدار کو کیسے ترجیح دے رہے ہیں؟ ارے اللہ قادر ہے اس پر کہ شادی کے بعد اسے نمازی بنا دے گا, بن جائے گا, دیندار بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جو اللہ ایک گناہگار کو شادی کے بعد نیک اور دیندار بنانے پر قادر ہے, وہ اللہ جو ہے اس غریب کو مالدار کرنے پر قادر نہیں, جبکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. اس کا استخارہ بھی غلط نکلتا ہے نا, کہ استخارہ صحیح نکلا. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے نا, کہ وہ آیت پڑھیں ذرا جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ کہیں نہیں قرآن میں کہا ہے کہ اگر غیر دیندار ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے دیندار بنا دے گا. اچھا, یہ شیخ صاحب میری تیسری چوتھی شادی کے لیے ترغیب نہیں دے رہے, میں یہ تسلی دے دوں, ایسا نہ ہو نا کہ وہ ترغیب بن جائے, لیکن نکاح کی ہونی چاہیے ترغیب. اچھا, واپس موضوع پر آتے ہیں. بہت جزاک اللہ, آپ نے بڑا تسلی سے جواب دیا. صرف ایک فرق بتا دیجئے, پرانے زمانے کے جو ملحدین ہوتے تھے ان کے کچھ اصول ہوتے ہوں گے, کچھ ضوابط ہوتے ہوں گے, اور آج کل کے جو ملحدین میں فرق کیا ہے, اور مقصد ہے کہ کیا نشانی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس سے بچیں؟ اصل میں بہت سی سملیرٹیز بھی ہیں. جو پرانے ملحدین بھی تھے وہ بھی در حقیقت شہوت پرستی کی بنیاد پر الحاد کی طرف اکثر آتے تھے, اور آج بھی ایسے ہی ہے زیادہ تر. لیکن ہم عمومی طور پہ الحاد کی قسم کو, یعنی ملحدین کی کو جو ہے دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ انٹلیکچول ایتھزم ہے, یہ اردو میں آسان الفاظ میں علمی الحاد. اچھا, علمی الحاد, جو تھوڑا سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سائنس وائنس کو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ فلسفی وغیرہ سے واقف ہوتے ہیں, تو وہ علمی بنیادوں پر الحاد کی طرف جاتے ہیں. غلط یعنی ڈائریکشن انہیں مل جاتی ہے, وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی صحیح سمجھ رہا ہوں. تو وہ علمی گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ, اچھا جو ہے خدا ہے تو یہ کیوں ہیں, اور مثلا سائنس میں یہ چیز ہے, یہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. اب کنٹینجنسی آرگیومنٹ میں یہ سوال میرا بھی ہے, یہ میں نے خود ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جاوید اختر صاحب جو ہے علمی انداز میں اسے ریفیوٹ کریں گے, تو پھر اس میں اور بھی بہت سی چیزیں کہی جا سکتی تھی. تو جو علمی ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ در حقیقت جو ہے سائنس کو بنیاد بناتا ہے, فلسفی کو بنیاد بناتا ہے, فلسفیکل ڈسکشن سے واقف ہوتا ہے, سائنٹیفک ڈسکشن سے واقف ہوتا ہے, اور ان بنیادوں پر جو ہے وہ اپنا ایک مقدمہ تیار کرتا ہے اور پیش کرتا ہے. جو دوسری قسم ہے ملحدین کی, جو سب سے زیادہ ہے, اور ہمارے یہاں ملحدین اکثر وہی ہیں بر صغیر میں بالخصوص, جو اپنے ڈیزائرز کی بنیاد پر, اپنی خواہشات کی بنیاد پہ الحاد کی طرف گئے. ان کے پاس کوئی علمی صلاحیت, شہوات والی بات ہوتی ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ جو انسان گمراہ ہوتا ہے, اگر گمراہی کے تمام اسباب کو آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے شبہات اور دوسری ہیں شہوات. تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اللہ کا اپنا خدا بنا دیا ہے. تو یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو خواہشات کی بنیاد پہ, کہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مجھے مثلا میوزیشین بننا ہے, مجھے ڈانسر بننا ہے, مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جو مذہب میں حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو اب ان کو یہی راستہ بہتر سمجھ میں آتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں, وہ دین کو ہی سرے سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اور پھر ان کے پاس کوئی علمی چیزیں بھی بہت زیادہ ہوتی نہیں ہیں, بس ادھر ادھر سے جو سنتے ہیں وہ تھوڑی بہت پیش کر دیتے ہیں, صرف اپنے ڈیزائرز کو اور اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے. شیخ آخر میں نے بھی وہ آپ سے جاننا ہے, یہ جو ایک تو لفظ بڑا مشکل ابھی آپ نے بولا بھی کنٹینجنسی, آپ کے جو مقابل تھے ان کو بھی وہ لفظ سمجھ نہیں آیا, کیا بعد میں آپ نے پرائیویٹلی سمجھا دیا تھا؟ میں نے وہیں سمجھایا تھا کئی مرتبہ, 2-3 مرتبہ. ہمیں بھی پھر سے اگر سمجھا دیں کہ اس کا مطلب کیا, تھوڑا تفصیل کے ساتھ. دیکھیں, جو کنٹینجنسی آرگیومنٹ ہے, اسے ہم کہتے ہیں دلیل امکان. پوری کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب ممکن الوجود ہے. ممکن الوجود کا مطلب, مثال کے طور پہ اس بوٹل کو لے لیں, جی, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی. اس کے ایگزسٹ کرنے نہ کرنے سے کچھ فرق پڑتا؟ نہیں فرق پڑتا. تو یہ ممکن الوجود ہے, اپنے ایگزسٹنس میں ضروری نہیں ہے یہ اس کا ہونا. بالکل. ہم اور آپ اگر اس دنیا میں نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا. ہم ہو بھی سکتے تھے, نہیں بھی ہو سکتے تھے. لیکن جب کوئی چیز ممکن الوجود ہو, یعنی جو ایگزسٹ کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی ہے, لیکن ایگزسٹ کرے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے, تبھی تو ایگزسٹنس میں آئی. اور اسپیسیفک شیپ کے ساتھ اور اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کریں. اب آپ دیکھیں, یہ بوٹل ہے, اسپیسیفک کلر ہے اس کے کیپ کی, بالکل اسپیسیفک شیپ ہے اس بوٹل میں, ایسا ہی ہے.
تو اسپیسیفک شیپ کا ہونا یہ اس بات کی اچھا یہ جو ہے یہ شیپ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا, یہ کلر کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا, یہی کلر کیوں ہے, یہی شیپ کیوں ہے, وہ تو بنانے والے کی مرضی ہے. ہاں یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر کسی نے اپنے انٹینشن کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ محتاج ہے اپنے ایگزسٹنس میں کسی ایک کے اوپر. ایسی چیز کو ممکن الوجود کہتے ہیں جو ایگزسٹ کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا. اسی کو انگلش میں کنٹینجنٹ کہتے ہیں. کنٹینجنٹ, یہ چیز کنٹینجنٹ ہے. میں بھی کنٹینجنٹ ہوں, آپ بھی کنٹینجنٹ ہے, کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. کیوں؟ چونکہ کائنات کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں تھا. بالکل, وہ ایگزسٹ کر بھی سکتا تھا نہیں بھی کر سکتا تھا یونیورس. اللہ کی ذات کو فرق نہیں پڑتا. لیکن کائنات اگر ایگزسٹ کرتی ہے اور پھر اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں گریوٹی ایک دم اسپیسیفک جو ہے مقدار میں, اگر تھوڑی سی گریوٹی بڑھ جائے زندگی نہیں قائم ہو سکتی. سبحان اللہ. گھٹ جائے زندگی ختم ہو جائے گی. ارتھ جس ہیبیٹیبل زون میں ہے سولر سسٹم میں, ایگزیکٹ اسی جگہ پر ہے. اگر تھوڑا سا پیچھے ہو لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی, تھوڑا سا آگے ہو جائے لائف ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ موجود ہے اور ایسی چیز ہے جو ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی نہیں بھی کر سکتی تھی. اس کا مطلب کائنات کیا ہے؟ یہ کنٹینجنٹ ہے. کنٹینجنٹ ہے, ممکن الوجود ہے. تو اب ہر ممکن الوجود کے پیچھے کوئی کاز چاہیے نا. بالکل. تو اب سوال یہ ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے اس بوٹل کو یا اس کائنات کو کسی نے بنایا, پھر ہو سکتا ہے وہ جس نے بنایا وہ بھی ممکن الوجود ہو, وہ بھی کنٹینجنٹ ہو. ہاں, اب جیسے میں نے اگر یہ بوٹل بنایا تو میں بھی تو کنٹینجنٹ ہوں. پھر مجھے کس نے بنایا, پھر مجھے کس نے بنایا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب دو آپشنز بچتے ہیں ہمارے پاس عقلی اعتبار سے. یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ لامتناہی سلسلہ ہے, چلتا ہی جا رہا ہے, انفینٹ ریگریس جسے میں کہہ رہا تھا. انفینٹ ریگریس کہتے ہیں کسی چیز کو کہ وہ انفینٹی یعنی لامحدود, بالکل وہ اس کے کازز چلتے چلے جائیں جو کہ امپاسبل ہے عقلی طور پہ. اگر یہ پاسبل ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آتی. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمپل سی. اب آپ مانیں کہ جو ہے مفتی یاسر صاحب نے جو ہے یہ مثال دی تھی شاعر کی, ہاں وہاں پر, ہاں انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا شعر بھی تو, ہاں اب جیسے 10 پوئٹ ایک لائن میں کھڑے ہیں. جی. سب سے پہلے جو سب سے آگے پوئٹ ہے وہ کہے کہ میں اس وقت شعر لکھوں گا جب مجھ سے پیچھے والا پوئٹ مجھے کہے گا. اس سے پیچھے والا پوئٹ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت لکھوں گا جب مجھ سے پیچھے والا کہے گا. پھر وہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا چلا جائے اور کبھی اینڈ نہ ہو. تو بتائیے کبھی شعر وجود میں آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ دوسری مثال, 10 فوجی ایک ساتھ کھڑے ہیں. سب سے آگے جو فوجی ہے وہ کہے میں اس وقت شوٹ کروں گا جب مجھ سے پیچھے والا فوجی مجھے کہے کہ شوٹ کرو. پیچھے والا کہے کہ میں اس وقت کہوں گا جب مجھ سے پیچھے والا کہے. وہ کہے کہ بھائی شوٹ ہوگا ہی نہیں, کبھی شوٹ ہی نہیں ہوگا. تو اگر یہ لامتناہی سلسلہ ہوتا کازز کا تو کائنات کبھی وجود میں ہی نہیں آتی. اس کا مطلب کہیں ایک جگہ پہ رکنا ہے جو ممکن الوجود نہ ہو. سبحان اللہ. اگر وہ ممکن الوجود ہوا تو پھر تو وہ تسلسل لازم آئے گا, کیونکہ ہر ممکن الوجود, ہر کنٹینجنٹ چیز کا کوئی نہ کوئی کاز ہے. تو اب جس جگہ پہ آپ کو رکیں گے, آپ کسی ایک پوائنٹ پہ رکنا ہوگا ایسی بینگ پر جو ممکن الوجود نہیں واجب الوجود ہو. اللہ اکبر. یعنی جس کا موجود ہونا لازمی ہو, اسے ہی ہم نیسیسری بینگ کہتے ہیں. یعنی اس کا موجود نہ ہونا امپاسبل ہے. سبحان اللہ. وہ موجود ہے تبھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں, وہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہی نہیں. تو وہ واجب الوجود جو ذات ہے, جس پوائنٹ میں بھی جا کر آپ کہیں گے کہ بھئی وہ نیسیسری بینگ ہے, بس وہی خدا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی. جزاک اللہ, آپ نے اچھی طرح سے سمجھا دیا. آخری سوال ہے, واٹس نیکسٹ فار یور سیلف, مطلب آپ کا اپنے حوالے سے کیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا شیخ احمد دیدات ہمارے, نہیں میں تو طالب علم نہ ملائیں ان بڑی شخصیات سے, اللہ امید تو کر سکتے ہیں, خیر فرمائے. بس اللہ خدمت لینے والا ہے, کام لینے والا ہے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ جو ہے خدمت لیتا رہے اور محروم نہ کریں اس خدمت سے. بس اس لیے بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. یہ جو ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ کا حصہ تھا آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے, جو دوسرا حصہ وہ رمضان میں انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے. غار حرا سے شروع ہونے والا یہ پیغام